السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا ومصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ جدید فقہی مسائل کی مناسبت سے ابھی تک 36 سوالات کے جوابات دیے جا چکے ہیں۔ آج کے درس میں سوال نمبر 37 اور اس کے بعد کے جوابات دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ سوال نمبر 37 یہ ہے کہ جنابت کی حالت میں قرآن مجید کی کمپوزنگ، یعنی اگر کوئی ناپاکی کی حالت میں ہے اور قرآن کریم کی آیت کو اگر وہ کمپیوٹر پہ لکھتا ہے یا تحریری طور پر لکھتا ہے کاغذ کے اوپر یا موبائل کے اوپر ٹائپنگ کرتا ہے یا لکھنے کے جو ذریعے ہیں اس کے اوپر جو لکھتا ہے، اس کا لکھنا کہاں تک صحیح ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام طہارت و نظافت کا علم بردار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے اندر انجام پانے والی عبادات کے لیے ہر قسم کی صفائی و ستھرائی مطلوب ہے، اور جس عبادت میں جس چیز کا عمل دخل جتنا زیادہ ہوگا اس کی اتنی ہی زیادہ نظافت مطلوب و مقصود ہے۔ عبادت خواہ مالی ہو یا بدنی، دونوں میں طہارت ضروری ہے۔ زکوٰۃ میں اگر مال کی پاکی ضروری ہے تو نماز اور قرآن مجید کی تلاوت کے لیے بدنی صفائی و ستھرائی لازم ہے۔ جنبی کے لیے، ناپاک شخص کے لیے حرام امور: نمبر 1 نماز پڑھنا، نمبر 2 طواف کرنا، نمبر 3 قرآن چھونا اور اٹھانا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر جنبی قرآن مجید نہیں چھو سکتا تو کیا جنابت کی حالت میں اس کے لیے قرآن مجید کی کمپوزنگ و ترتیب درست ہے یا نہیں؟ اس سلسلے میں اہل علم کی دو رائے ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ حالت جنابت میں قرآن مجید کی کمپوزنگ و ترتیب درست نہیں ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اگر قرآن مجید کی کتابت میں الفاظ قرآن کو ہاتھ سے مس کرنے کی نوبت نہ آتی ہو تو حالت جنابت میں بھی کتابت کی جا سکتی ہے۔ مسئلہ ھذا میں اختلاف کی بنیادی وجہ اللہ کا قول لا یمسہ الا المطہرون اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث لا تمس القرآن الا وانت طاہر، مستدرک حاکم جلد سوم حدیث نمبر 485، و دارقطنی جلد اول صفحہ 122، و طبرانی جلد سوم صفحہ 205 ہے۔ فریق اول نے آیت کریمہ لا یمسہ الا المطہرون کا جواب یہ دیا ہے کہ یہاں پر فرشتے مراد ہیں، جیسا کہ بہت سارے مفسرین کی رائے ہے۔ مثلا انس، مجاہد، اکرمہ، سعید بن جبیر، ضحاک، ابو الشعثاء، جابر بن زید اور ابو نہیک وغیرہم۔ نمبر 2 نیز اس کی ایک صفت مکنون آئی ہے جس کا معنی ہے نگاہوں سے چھپی ہوئی، لہذا اس کا اطلاق اس صحیفہ پر ہوگا جو فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے۔ نمبر 3 اسی طرح اگر مومنین مراد ہوتے تو مطہرون کے بجائے متطہرین کہا جاتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ نمبر 4 ساتھ ہی ساتھ یہ خبر نہیں ہے، اگر یہ جملہ نہیں کا ہوتا تو عبارت یوں ہوتی لا یمسہ الا المطہرون۔ یہ اور اس کے علاوہ جوابات امام ابن قیم نے دیے ہیں۔
تفصیل کے لیے آپ مطالعہ کریں التفسیر القیم، اور ذکر کردہ حدیث کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ یہ ضعیف ہے، جیسا کہ محدثین نے صراحت کی ہے، لیکن امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، چونکہ کمپیوٹر پر جب قرآن مجید لکھا جاتا ہے تو لکھنے والے کا ہاتھ بٹن پر ہوتا ہے اور قرآن مجید کی آیات اسکرین پر لکھی جاتی ہیں، جس کو ہاتھ لگانے کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے۔ اس لیے حالت جنابت میں بھی قرآن مجید کی کمپوزنگ و ترتیب میں کوئی حرج نہیں ہے، خواہ لکھتے وقت زبان سے پڑھنا پڑے یا نہ پڑھنا پڑے۔ سوال نمبر 38، قرآن کریم کو غلاف کے ساتھ اٹھانا۔ قرآن مجید کی عظمت شان اور تقدس کے پیش نظر حدث اکبر اور اصغر دونوں سے پاکی کو مشروع قرار دیا گیا ہے۔ حدث اکبر سے مراد ایسی نجاست ہے جسے زائل کرنے کے لیے غسل کرنا پڑے، مثلا جنابت۔ حدث اصغر سے مراد ایسی نجاست ہے جو وضو کرنے سے ختم ہو جائے، مثلا ہوا کا خروج وغیرہ۔ حدث اصغر کی حالت میں قرآن مجید کو چھونا اور پڑھنا جائز ہے، تحریم کی کوئی دلیل نہیں، البتہ وضو کر کے قرآن پڑھنا افضل اور بہتر ہے۔ سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کو غلاف کے ساتھ چھوا جا سکتا ہے کہ نہیں، تو اس سلسلے میں فقہا کے کلام کو دیکھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ان کے مابین اختلاف ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ کوئی شخص بلا وضو کلام اللہ کو فیتا پکڑ کر یا تکیہ پر رکھ کر نہ اٹھائے، البتہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کہنا یہ ہے کہ ہر چیز جو کلام سے الگ ہو سکے، مثلا غلاف یا فیتا وغیرہ، اس کا بے وضو چھونا درست ہے، اور جلد کا بے وضو چھونا درست نہیں ہے۔ یہی رائے اور فقہا کا ہے۔ قرآن مجید کے غلاف کی دو شکلیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک وہ ہے جس کو سلائی یا کسی اور طرح سے قرآن مجید کے اوراق کے ساتھ چپکا دیا جاتا ہے، اس کو سلائی توڑے بغیر الگ کرنا ممکن نہیں ہے، اس کو نہیں چھوا جا سکتا۔ نمبر 2 ایسا غلاف ہو جو بآسانی اس سے علیحدہ کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ آج کل بیگ نما غلاف ہیں جنہیں چھوا جا سکتا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابو وائل اپنی خادمہ کو حالت حیض میں اور ابو رزین کے پاس قرآن مجید لانے کے لیے بھیجتے، اور وہ قرآن مجید کا نیفہ لٹکانے کی رسی پکڑ کر لا دیتی تھی۔ صحیح بخاری جلد اول حدیث نمبر 82 کتاب الحیض۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنبی حتی الامکان قرآن مجید کو نہ چھوئے، اگر اس کو اٹھانا پڑے تو جزدان کا وہ حصہ پکڑے جس سے لٹکایا جاتا ہے، اور یہی راجح ہے۔ لیکن وہ لوگ جن کے نزدیک جنبی شخص کے لیے قرآن مجید کا چھونا جائز ہے، مثلا امام شوکانی اور امام البانی وغیرہ، ان کے اور جمہور کے مابین فرق یہ ہے کہ جمہور علماء نے حدیث میں وارد لفظ طاہر سے کفر کی نجاست کے ساتھ جنابت اور حیض و نفاس کی نجاست سے بھی پاک مراد لیا ہے، جبکہ امام البانی رحمہ اللہ نے صرف کفر کی نجاست سے پاکی مراد لیا ہے، اور داؤد ظاہری اور ان کے متبعین کے نزدیک چونکہ حدیث لا یمس القرآن الا طاہر ضعیف، اور آیت کریمہ میں المطہرون سے مراد فرشتے ہیں، اسی وجہ سے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل عظیم الروم کے پاس خط لکھا کہ اسلام قبول کر لو، تمہیں سلامتی حاصل ہو جائے گی اور 2 گنا اجر ملے گا، اور اگر تم نے اس سے اعراض کیا تو اریسیین کا گناہ بھی تمہارے اوپر ہوگا کی بنا پر سب کے لیے قرآن کریم کو چھونے کی اجازت دیتے ہیں، حتیٰ کہ کافر کے لیے بھی۔ سوال نمبر 39، حالت جنابت میں کمپیوٹر پر احادیث لکھنا۔ قرآن مجید کی ایک ایسی کتاب ہے، قرآن مجید اللہ کی ایک ایسی کتاب ہے جس کو ناپاکی کی حالت میں چھونا جائز نہیں ہے، البتہ احادیث نبیہ جس کے احترام کا تقاضا ہے کہ اس کے لیے صفائی اور پاکی کا اہتمام کیا جائے، جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ
اور دیگر محدثین کرام کی سیرت میں آتا ہے کہ وہ غسل کر کے عمدہ اور صاف لباس زیب تن کر کے پھر خوشبو لگا کر مسند درس پر بیٹھتے تھے۔ لیکن اگر کوئی شخص حالت جنابت میں ذکر و اذکار، تسبیح و تحلیل اور حدیث وغیرہ لکھتا ہے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ذکر الہی میں رہتے تھے۔ صحیح مسلم جلد اول حدیث نمبر 282 اور حدیث نمبر 373۔ اس کے عموم میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں۔ سوال نمبر 40، شادی کارڈ پر 786 لکھنا۔ آج کل لوگ شادی کارڈوں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ 786 لکھواتے ہیں، جو کسی بھی طرح سے درست نہیں ہے، اس وجہ سے کہ کتاب و سنت میں اس کا کہیں ذکر نہیں ملتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اس کی کڑیاں ہندو مت اور مجوسیت جیسے مذاہب سے ملتی ہیں۔ بہت سے اہل علم کا کہنا ہے کہ اگر بسم اللہ کی بے ادبی کا اندیشہ ہو تو 786 لکھوا سکتے ہیں، حالانکہ یہ درست نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے پاس جو دعوتی خطوط ارسال کیے ہیں ان کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری لکھی ہے، نہ کہ آدھی، اور نہ ہی اس کی جگہ کسی عدد کا استعمال کیا ہے۔ چنانچہ وہ خط جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیلمہ کذاب کی طرف ارسال کیا تھا، اس کے الفاظ کچھ اس طرح تھے: بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی مسیلمہ الکذاب، سلام علی من اتبع الہدی اما بعد، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبۃ للمتقین۔ تاریخ طبری جلد دوم صفحہ 204۔ اس لیے ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی لکھوائیں، اس لیے کہ عدد مذکور نہ تو بسم اللہ ہے اور نہ ہی اس کے قائم مقام یا بدل ہے، اور نہ ہی اس کے لکھنے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ثواب ملے گا۔ اور جو یہ خدشہ پیش کیا جاتا ہے کہ بے ادبی ہوگی، تو یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قرآن مجید کی عظمت کا پاس و لحاظ کرنے والا اس روئے زمین پر نہیں آیا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی حیات اس سے خالی نظر آتی ہے، حالانکہ اس دور میں امراء و سلاطین کی طرف سے بے ادبی کا قوی امکان تھا، اور امکان ہی نہیں اس کا صدور بھی ہوا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا ترک نہ کیا۔ وہ لوگ جو 786 لکھنے کے قائل نہیں ہیں، اور یہی موقف راجح اور صحیح بھی ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ شری کرشنا کا نمبر ہے، اس لیے نہ لکھوایا جائے۔ اس کا جواب اہل علم نے یہ دیا ہے کہ 786 بسم اللہ کا عدد ہے، لیکن 786 دنیا کی سینکڑوں دوسری چیزوں کا بھی ہو سکتا ہے، جس میں ہرے کرشنا کی بھی عدد ہے، اور مسلمان 786 بسم اللہ کی عدد ہونے کی وجہ سے لکھتے ہیں، ہرے کرشنا کی عدد ہونے کی وجہ سے نہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ مسلمانوں پر داڑھی رکھنا واجب ہے، اور سکھوں میں بھی ان کے مذہب کے مطابق رکھنا لازم ہے، مگر مسلمان جو داڑھی رکھتے ہیں وہ سکھوں کے مذہب میں داڑھی لازم ہونے کی وجہ سے نہیں رکھتے ہیں، بلکہ شریعت کا حکم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہونے کی وجہ سے رکھتے ہیں۔ ہاں، البتہ یہ کہنا مناسب ہے کہ پورا بسم اللہ لکھا کریں، اس لیے کہ پورا بسم اللہ لکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سنت ہے۔ سوال نمبر 41، ترجمہ قرآن مجید کا حکم اور اس کا جواب۔ سوال نمبر 41 اور اس کا جواب۔ جمہور علماء کے نزدیک بلا وجہ قرآن کریم کو چھونا درست نہیں ہے، البتہ اس کے مختلف زبانوں میں موجود تراجم کے چھونے کے بارے میں فقہاء کرام کی دو رائے ہیں۔ نمبر 1، قرآن مجید کا ترجمہ خواہ کسی بھی زبان میں ہو، مثلا فارسی، اردو، انگریزی، ہندی اور گجراتی وغیرہ، اس کو بلا وضو چھونا مکروہ ہے، اس لیے کہ گرچہ کلام الہی کے اصل الفاظ عربی ہیں، مگر مقصود تو معانی و مفاہیم ہی ہیں۔ فتاوی عالمگیری میں ہے
کہ ترجمہ قرآن قرآن کریم کے حکم میں نہیں ہے، اس لیے اس کو بلا وضو چھونے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہی قول راجح ہے، کیونکہ ترجمہ قرآن کے پڑھنے والے کو قرآن مجید کے پڑھنے والے سے نہ تعبیر کیا جاتا ہے، اور نہ اس کے قاری کو قرآن کا قاری کہا جاتا ہے۔ الفتاوی الہندیہ جلد اول صفحہ 39۔ سوال نمبر 43 اسپرٹ کا حکم۔ یہ ایک سیال مادہ ہوتا ہے جسے انجیکشن کی جگہ صاف کرنے کے لیے اسی طرح کپڑوں کی رنگائی، روشنائی، رنگے ہوئے کپڑوں وغیرہ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تحقیق سے یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ جوہر شراب ہے جسے گنے کے رس، سبزیات وغیرہ سے تیار کیا جاتا ہے۔ شراب پینا حرام ہے، اسی طرح بطور دوا استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہو لیس بدوائن ولکنہو داؤن، مسلم حدیث نمبر 1984، جامع ترمذی حدیث نمبر 2046، ابن ماجہ حدیث نمبر 2836۔ لیکن جس طرح مجبوری کی حالت میں اس کو پینے کی اجازت ہے، اسی طرح فقہاء نے مجبوری کی حالت میں بطور علاج و معالجہ چند شرطوں کے ساتھ جائز قرار دیا ہے۔ پہلا، معتبر ڈاکٹر کے مشورہ سے کوئی متبادل دوا نہ ملے۔ دوسرا، یا اس کے حاصل کرنے کی استطاعت نہ ہو۔ تیسرا، یا اس کی تلاش تک مرض کے بڑھ جانے اور شدت اختیار کر لینے کی صورت میں اس کا استعمال کرنا درست ہوگا۔ علامہ عز بن عبدالسلام لکھتے ہیں کہ شراب سے علاج و معالجہ درست نہیں ہے، الا یہ کہ معلوم ہو کہ اس سے شفا مل جائے گی اور اس کے علاوہ کوئی دوا نہ ہو۔ قواعد الاحکام جلد 4 صفحہ 188۔ علامہ ابن العربی اور قرطبی کا کہنا ہے کہ ضرورت کے پیش نظر شراب سے انتفاع جائز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فمن استر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 173۔ فقہائے حناف نے بھی ازرائے حاجت اس کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا ہے، بشرطے کہ اس دوا کا حلال متبادل موجود نہ ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب عرینہ کو علاج کے طور پر اونٹ کا پیشاب پینے کا حکم فرمایا تھا۔ الدر المختار جلد 5 صفحہ 248۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی حفظہ اللہ نے شراب کو نجس قرار دیا ہے۔ وہ اپنی کتاب جدید فقی مسائل جلد اول صفحہ 233 میں لکھتے ہیں کہ اس میں مفتی بھی قول کے مطابق کم و بیش کی کوئی تفریق نہیں ہے، کم ہو یا زیادہ حرام ہوں گے اور اس لیے ناپاک بھی ہوں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما اکثر کثیرہ فقلیلہ حرام، جامع ترمذی حدیث نمبر 1865۔ اس لیے یہ ہوں گے تو ناپاک ہی، خواہ مخواہ ان کو لگانا درست نہیں، اور لگ جائے تو دھونا واجب ہوگا۔ شراب کی نجاست سے متعلق 2 رائے ہے، نمبر 1 پاک ہے، نمبر 2 ناپاک ہے، اور پہلا قول راجح ہے، کیونکہ شراب کی نجاست کی کوئی واضح اور قوی دلیل نہیں ہے۔